کرپشن کا ایلیمنٹ کیوں ختم نہیں ہوتا؟ تفتیشی کیوں پیسے لیتا ہے؟ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی کسی کا جائز کام کرنا بھی اس کو بھی آپ کو سواب اور لیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی تفتیشی ایسا ہو. 8-10 ہوں گے جو نہیں لیتے ہوں گے, باقی سب پیسے اور ہر کام کے پیسے. آپ چلے جائیں, آپ نے مدعی ہیں, آپ سے علیحدہ لے لیں گے. ملزم سے علیحدہ, وہ ملزم ڈرتا ہو اسی لیے دے دیتا کہ یار میرے ساتھ چلے اچھے طریقے سے صرف پیش ہے. لیکن اس میں پورا ہو جاتا ہے معاملہ سارا. وہ میں کہہ رہا ہوں وہی, اگر اب جب نیت ہی نہ ہو ٹھیک, بالکل صحیح. جب صبح سوچ کے گھر سے یہ نکلنا ہے کہ یار آج پیسے کس سے لینے. ضمنیہ لکھنے کا بھی ابھی, کیونکہ کل باہر سے لوگ لکھواتے ہیں, یہ بھی ایک ہے, یہ خود حالانکہ لکھنی چاہیے ضمنی. وہ رکھے ہوئے ساتھ اب بھی انہوں نے ساتھ کھارو جنہیں کہتے ہیں دوسری زبان میں, اب بھی رکھے ہوئے ہیں ساری ضمنیوں کو. اینڈ پہ جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ضمنی ایک میجر چیز ہے, پھر اس کا مطلب جتنی امپورٹنٹ ہے وہ تو پھر آئیے کو خود لکھنا چاہیے بس. السلام علیکم جی, میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پولیس افسر شیخ حماد اختر صاحب. پولیس کے بارے میں ان سے ہم بڑی چیزیں جانتے ہیں اور پہلے بھی کئی ٹاپکس پہ بات ہو چکی ہے. آج ہم بات کریں گے کہ تفتیشی جو ہے وہ کرپشن کیوں کرتا ہے, یعنی تفتیشی پیسے کیوں لیتا ہے, مدعی سے ہو یا ملزم سے ہو, اس کا کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور باقی تمام چیزیں, اور کرپشن کیوں پولیس میں ختم نہیں ہو سکتی, اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے. سر پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آپ ماشاءاللہ 40 سال پولیس میں آپ نے گزارے اور ہر کی پوسٹ پہ آپ رہے ہیں, تو یہ کرپشن کا ایلیمنٹ کیوں ختم نہیں ہوتا, تفتیشی کیوں پیسے لیتا ہے؟ دیکھیں, یہ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر ہے. کچھ تو اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ یار چلیں میں اب اس محکمے میں ہوں کہ یہ تو ویسے ہی نیکی ہے. کسی کا جائز کام کرنا بھی اس کو بھی آپ کو ثواب ہے. جائز تو ہم مطلب کر ہی نہیں سکتے, لیکن جائز کرنا بھی نا, اور جائز کے لیے بھی ہم پیسے مانگتے ہیں اور لیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی تفتیشی ایسا ہو, میں بھی کہ پورے لاہور میں کوئی 8-10 ہوں گے جو نہیں لیتے ہوں گے, باقی سب پیسے لیتے ہیں اور ہر کام کے پیسے لیتے ہیں. آپ چلے جائیں, آپ نے مدعی ہیں, آپ سے علیحدہ لے لیں گے. ملزم سے علیحدہ, وہ ملزم ڈرتا ہو اسی لیے دے دیتا کہ یار میرے ساتھ چلے اچھے طریقے سے صرف پیش آ جائے. صرف اس بات کے صرف پیسے, اس بات کے پیسے کہ میرے ساتھ رویہ ٹھیک میرے ساتھ رویہ تو ٹھیک رہے, چلیں جو میں نے کیا وہ تو میں بھگت لوں گا, لیکن میرے ساتھ رویہ تو ٹھیک رہے. جاتے مجھے کوئی نہ کوئی ایسی لوز ٹاک نہ ہو میرے ساتھ, یا مجھے بےعزت نہ کیا جائے, تو اس چیز کے بھی پیسے اور ہر چیز کے پیسے. تو یہ آپ ان کو اللہ کے انویسٹیگیشن میں تو فنڈ بھی ملتے ہیں, پہلے نہیں ملتے تھے. پہلے شروع میں مطلب بطور ایسے کوئٹے بھی گیا ہوں ریڈ کرنے, کراچی بھی گیا ہوں, میرن شاہ بھی گیا ہوں, پشاور بھی گیا ہوں ریکوری کے لیے, اور اپنے پاس ہی سارا کچھ کر کے آئے ہیں. کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا, لیکن اب تو ان کو یہ بھی سہولت ہے کہ ان کو تفتیشوں کے پیسے بھی ملتے ہیں اور سہولتیں بھی بڑی, ان کی ڈیوٹی کوئی نہیں لگتی. لیکن وہ پیسے بہت منیمم سے ہیں, چند ہزار ہے, مطلب ایک مرڈر کا کیس ہے یا ایک ڈکیتی کا کیس ہے تو اس میں چند ہزار روپے میں ملتے کہہ رہا ہیں. ہوں کہ نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا, کچھ تو ملتا لیکن ہے. اس میں پورا ہو جاتا ہے معاملہ سارا. وہ میں کہہ رہا ہوں وہی, اگر ہم جب نیت ہی نہ ہو ٹھیک, بالکل صحیح. جب صبح سوچ کے گھر سے یہ نکلنا ہے کہ یار آج پیسے کس سے لینے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے ایس ٹی پی او کو نہ پتہ ہو یا متعلقہ ایس پی کو نہ پتہ ہو. سب پتہ ہوتا ہے کہ کون کیسا ہے, کیسے کر رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ایک جو اچھا, آپ اپنا کوئی واقعہ سنائیں گے ایسا, کوئی کسی نے پیسے لیے ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو؟ مطلب یہ تو شاذ و نادر ہے نا, مطلب ہو سب کئی جگہ ہو جاتا ہے. میں ایس ایچ او کو, اے ایس آئی نے, کیونکہ ہمارا تو آپریشن کا ایسا مسئلہ ہے نا, اگر باہر ہی بندہ پکڑ کے چھوڑ دیا تو وہ تو میرے نوٹس میں آ ہی نہیں سکتا. لیکن انویسٹیگیشن ایک ایسی ہے کہ آپ اسے چیک کر سکتے ہیں. اگر اے ایس آئی کے پاس کوئی تفتیش ہے تو انچارج انویسٹیگیشن وہ ضمنی پڑھ کے اس کو پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہوا ہے. اور اسی طرح ڈی ایس پی صاحب اگر اپنے پاس وہ مثل منگواتے ہیں تو اس کی 4 لائنوں پڑھ کے انہیں پتہ چل جائے گا اس میں کس طرف سے پیسے لیے گئے ہیں. تو یہ تو دیکھیں, تو یہ ضمنیہ لکھنے کا بھی ابھی, کیونکہ میرا خیال ہے باہر سے لوگ لکھواتے ہیں, یہ بھی ایک ہے, یہ خود حالانکہ لکھنی چاہیے ضمنی. وہ رکھے ہوئے ساتھ اب بھی انہوں نے ساتھ لکھارو جنہیں کہتے ہیں دوسری زبان میں, اب بھی رکھے ہوئے ہیں. لیکن اب تو بڑا کمپیوٹر سسٹم آ گیا, اب تو جو آپریٹر ہوتا ہے نا وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے, یا ایک آدھ کانسٹیبل بیچ میں سے ٹرینڈ ہوتا ہے,
جو سب کی ضمنیاں لکھتا ہے، یا کوئی حوالدار ایسا ہوتا ہے جو بڑا سمجھدار ہوتا ہے اور اس کو بھی کہتے ہیں یار لکھارو ہے. ضمنی کتنی ضروری ہے؟ ضمنی تو دیکھیں جی بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ کی مثل ہی مکمل نہیں، چلان ہی مکمل نہیں، اس کے بغیر فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ضمنیوں کو، ساری ضمنیوں کو اینڈ پہ جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ چلان ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ضمنی ایک مطلب میجر چیز ہے. میجر تو ضمنی تو پھر اس کا مطلب جتنی امپورٹنٹ ہے وہ تو پھر آئیے کو خود لکھنا چاہیے. بس سائن تک تو ہے، لیکن چلیں پڑھ کے ہی کرتا ہوگا. لیکن ضمنی دیکھیں، وہ ضمنی میں ہی آپ کو بندے کو بے گناہ کرتے ہیں، ضمنی میں ہی کسی کو گناہ گار کرتے ہیں، ضمنی میں ساری چیزیں آتی ہیں. اگر کوئی ریکوری کرتے ہیں تو اس کا ذکر بھی ضمنی میں آتا ہے. سب سے بڑھ کے اگر آپ 161 کے بیان لکھ قلم بند کرتے ہیں وہ بھی ضمنی کا حصہ ہے. اس میں ضمنی کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ جی محمد بوٹا فلانا فلانا بیان زیر دفعہ 161 تے پہ وہ تحریر کرتے ہیں، بیان ساتھ علیحدہ اٹیچ ہو جاتا ہے. ضمنی تو ٹوٹل اس کی نا ریڑھ کی ہڈی ہے مثل کی. اچھا یہ بتائیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کیس جو ہے، مثال کے طور پہ چوری کا کیس ایک ہے، اس پہ پرچہ درج ہونے سے لے کر ملزم پکڑنے تک اور اس کو چلان کرنے تک کتنا ایکسپینس آ جاتا ہے؟ کیا اس کے اندر کتنے مطلب وہ ایک پیرامیٹرز ہیں، کس کس نوعیت کی چیزیں؟ اچھا میں آپ کا وہ بھی جواب آ جائے گا کہ یہ رشوت کیوں لیتے ہیں. فرض کریں ایک چوری کا پرچہ ہو گیا، اس کا ملزم بیٹھا ہے اکاڑا میں. اب یہ صحیح نہیں جانا ہے اکاڑے کے لیے، وہ سرکاری گاڑی انچارج کو کہتا ہے، انچارج کہتا ہے نہیں یار گاڑی تو نہیں مل سکتی، وہ تو مصروف ہے. اب وہ مدعی سے کہے گا کہ جی گڈی کا انتظام کرو تو چلیے اکاڑے ریٹ کرو. اچھا اب اس کی قسمت ہے، آپ اکاڑے جا رہے ہیں، ملزم ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر نہیں ملا اس بیچارے کا جو 15-20 ہزار وہ تو گیا بھاڑ میں، وہ تو ضائع ہو گیا. اگر ملزم مل گیا تو وہ خوش ہو جائے گا کہ چلو یار بندہ تے پکڑے گا، بندہ تے پڑے گا اور میرا خوش ہو جائے گا. پھر آگے جب ریکوری کی باری آتی ہے پھر وہ بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. کہیں سے کم بھی ہوتی ہے، اگر پوری بھی ہو جائے تو پھر کوئی نہ کوئی وہ. ویسے میرا نہیں خیال کہ آج تک میں نے اپنے کیریئر میں دیکھا کہ پوری ریکوری ملی ہو. ہاں وہی نا، وہ میں تو نے اس کی کیا وجہ، کیوں پوری ریکوری نہیں ہوتی؟ پوری ایک تو جس سے ریکوری ہوتی ہے وہ پوری نہیں دیتا، وہ کسی نے کچھ خرچ کر بیٹھا ہوتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، کچھ پھر تفتیشی کے دل میں اس کے لیے نرمی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ چلو یار جتنی ہو گئی 60% 70% اتنی کافی ہے. پھر اس کو 70 میں بھی تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو جاتی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگ مدعی جو ہیں وہ اپلیکیشن میں بھی زیادہ پیسے لکھواتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا رجحان ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. جس کا اچھا وہ کیوں لکھاتے ہیں، میری بات میں نہ کہیں یا واقف بن جاتے ہیں ان سے بات ہی میں کہ یار ہے تو کہتا جی مجھے پہلے کسی نے کہا سی کہ مجھے 30 لاکھ لکھاؤ گے تو پھر ہی 20 ملنا ہے، تو میں نے اس لیے پہلے ہی زیادہ لکھوا دیا. تو جیسی قوم ہے ویسے ہی قوم مسلط ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی. تو یہ قوم بھی ایسی ہے، انہوں نے بھی سچی بات نہیں ہم سے کرنی ہوتی. اچھا کوئی ایسا کیس آیا ہو آپ کے پاس جس میں ٹوٹلی ساری اپلیکیشن غلط ہو اور وہ بندہ کہہ رہا ہو کہ بس یہ بالکل ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی آپ پرچہ دیں اس کے اوپر؟ جو مقدمے خارج ہوتے ہیں آپ ان کی رشوت نکال لیں. ہر تھانے میں سے میرا حل ہر سال کوئی 20-30 مقدمے جو ہے وہ بالکل خارج ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کا سر پیر ہی نہیں ہوتا. درج کیسے ہو جاتا ہے ایف آئی آر درج کرنے میں؟ تو جن کے ریئل کیس ہیں ان کے وہ ایسی کہانی بناتا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جاتے ہیں. پھر وہ کئی بڑے ہوتے ہیں ہوشیار اور چلاک جو درخواستیں لے کے پھر چل پڑتے ہیں، وہ ڈی ایس پی سے شروع ہوتے ہیں آئی جی تک جاتے ہیں، یا پھر کورٹ میں چلے جاتے ہیں بائی اے بائی بی میں، وہاں کا آرڈر آ جاتا ہے. پھر مجبوراً ہم بھی کہتے ہیں یار روز روز جانے سے بہتر ہے یہ پرچہ دے دیں، چلیں باقی تفتیش میں دیکھا جائے گا. اور جو بالکل جھوٹا وہ سب خارج ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک دفعہ ریکارڈ تو بن جاتا ہے نا دوسرے بندے کا، یہ مسئلہ نہیں ہوتا؟ ریکارڈ اب تو ریکارڈ میں کافی آرڈر کورٹ کے بھی آگے افسروں نے بھی کیا ہے. میرا حل جو اسٹیٹس آ جاتا ہے سی آر او اگر کسی کا نکلوائیں گے تو اگر وہ بری ہے تو آگے آ جائے گا لکھا ہوا کہ یہ بری ہو گیا ہے، یا عدالت سے بھی کوئٹ ہوا ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے. اگر چلان ہوا تو چلان، لیکن ریکارڈ میں تو آ جاتا ہے نا کہ یار اس کے اوپر پرچہ ہوا ہے. نہیں پھر وہ سسٹم ایسا یہ بن گیا ہے جو کمپیوٹرائز. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی پتہ نہیں کتنے عام شہریوں کے ساتھ یا شریف شہریوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہوتی ہے. ایسے ہی کئیوں کا اصل پرچہ نہیں ہوتا، کئیوں کا ویسے ہی ہو جاتا ہے. میری بھی اس میں ایک رائے ہے کہ جو یہ جھوٹا مقدمہ ہو وہ سی آر او سے ختم ہو جانا چاہیے، اس کا ریکارڈ نہیں آنا چاہیے.
اگر خارج ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ساتھ تو لیبل لگ گیا نا بیچارے. جی جی بالکل. اگر ایک شریف آدمی اس پہ 420/68 کا پرچہ ہے تو وہ کہیں بھی جائے گا, جب وہ ریکارڈ میں نکلتا تو امبیرسنگ تو اسے ہوگی نا. بالکل ظاہر. وہ دیکھنے والا یہ نہیں سوچے گا یہ کیسے ہوا تھا, وہ ہے یار اس نے پرچہ بھی. تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ریکارڈ ہے نا یہ والا یہ ختم ہو جانا چاہیے. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ پولیس کا جو پیٹرول کے حوالے سے بھی بڑا ہے کہ جب گشت کرنی ہے تو پیٹرول جو ہے وہ ناکے پہ لوگوں سے لے کے ڈلوانا ہے گاڑیوں میں, اس میں کتنا ہے؟ اتنا پیٹرول نہیں ملتا کہ اس کی گشت ہو سکے؟ دیکھیں نارمل گشت تو جتنی ہے وہ تو مینیج ہو جاتی ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں بھرپور قسم کی گشت تو 24 گھنٹے گاڑی چلے تو پھر تھوڑا پیٹرول کم پڑ جاتا ہے. اور پھر اس کا یہی حل ڈھونڈتے ہیں, یا کوئی ڈرائیور کا واقف ہوتا ہے یا جو افسر گشت کر رہا تھا اس کا کوئی واقف ہوتا ہے, اس سے کہے گا یار 10 لیٹر تیل تو ڈلوا دو. تو اس طرح نظام چلتے ہیں. لیکن اب تو بہتری میرا حل پیٹرول ابھی نہیں کبھی سنا کہ پیٹرول کم ہوا ہو. کئی بار تو 15 دن پیٹرول بند ہو جاتا تھا. بالکل بل نہیں کلیئر ہوئی تو پیٹرول بند ہے تو, لیکن 15 دن گشت تو چلتی تھی. بالکل چلتی ہے ایسے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ ایسے ناکوں پہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ناکوں پہ ضروری نہیں, ناکوں سے مطلب نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ واقف سے لیے جائیں گے. اچھا واقف سے واقف کو کیونکہ پیٹرول پمپ والے واقف ہوتے ہیں, وہاں گاڑی لے گئے یار 10 لیٹر تیل تو دے دینا. اس طرح نظام چلتا ہے. کوئی فیکٹری ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں. یعنی کوئی بڑے بڑے پوائنٹس دیکھے ہوتے ہیں پہلے سے ہی, آج اندے کو ڈلوانا ہے کل اندے کو ڈلوانا ہے, ایسے ہی یعنی سروس دے رہے ہوتے ہیں. اور کمی ہو تو یہ ہے کہ پولیس والے موقع پہ پہنچ جاتے ہیں اس کی جب اس کا کوئی مسئلہ ہو, یعنی یہ ایک ہوتا ہے. ویسے تو روٹین یہی ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہے کہ پولیس والا واقف ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی تھانے میں. ہاں جی, پولیس کو برا بھی سارے کہتے ہیں اور کسی کی شادی ہو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ 2-4 پولیس والے ضرور آنے چاہیے. یہ تو لوگوں کی کمزوری ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. چلے سر, تھینک یو سو مچ.